السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آج کے درس کا عنوان ہے ظلم سے بچو۔ ظلم کی تین قسمیں ہیں، یعنی تین طرح کے ظلم ہو سکتے ہیں۔ نمبر ایک، وہ ظلم جس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے، جیسے شرک کرنا۔ تو شرک کرنا یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، قرآن کی آیت ہے کہ ظلم کرنا، شرک کرنا یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ دنیا میں سب سے بڑا اتیاچار، سب سے بڑی ناانصافی اور سب سے بڑا ظلم شرک کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو۔ دوسری قسم ظلم کی، خود پر ظلم کرنا، جیسے کوئی گناہ کرنا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنا، قرآن کے خلاف جانا، حدیث کے خلاف جانا، سنت کے خلاف جانا، یہ خود پر ظلم کر رہا ہے انسان۔ جتنا نافرمانی کرے گا، جتنا گناہ کرے گا، گویا کہ وہ انسان خود پر ظلم کرتا جا رہا ہے، اپنے آپ کو ہلاکت اور بربادی میں ڈال رہا ہے۔ ہر چیز میں سنت اور قرآن اور سنت پر انسان کو عمل کرنا چاہیے، چاہے وہ کوئی بھی معاملہ ہو، وہ شادی بیاہ ہو، معاملات ہو، کوئی بھی چیز ہے، اس میں قرآن اور حدیث ضروری ہے۔ اس سے ہٹ رہے ہیں آپ، گناہ کر رہے ہیں، نافرمانی کر رہے ہیں، تو گویا کہ آپ اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ تیسری قسم ظلم کی، کسی دوسرے پر ظلم کرنا، اور اسی کے تعلق سے ہم بات کریں گے کہ کسی دوسرے پر ظلم کرنا یہ کیا ہے، کیسے لوگ کرتے ہیں اور اس کا کیا برا انجام ہے۔ ٹھیک ہے، تو کسی دوسرے پر ظلم کرنا یہ ظلم کی تیسری قسم ہے، اور اسی کے تعلق سے ہماری انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ تو دوسرے پر جو لوگ ظلم کرتے ہیں یہ بھی کئی طرح کے ہوتے ہیں۔ دوسروں پر ظلم کیا جائے، اس کی بھی کئی ٹائپس ہیں، کئی شکلیں ہیں، کئی صورت ہے۔ نمبر ایک، وہ ظلم جس کا تعلق جان سے ہے، وہ ظلم جس کا تعلق جان سے ہے، یعنی کسی کو مارنا، پیٹنا، ٹارچر کرنا، ستانا، تنگ کرنا، پریشان کرنا، اس کا تعلق انسان کے جسم سے ہو نا، چاہے وہ جسم سے ہو یا ذہن سے ہو یا دماغ سے ہو، مار پیٹ، ستانا، تنگ کرنا۔ نمبر دو، وہ ظلم جس کا تعلق مال سے ہے، مال، دولت، دھن دولت سے ہے، جیسے کسی کی زمین ہڑپ کر لینا، کسی کا گھر قبضہ کر لینا، میراث میں کسی کا حق دبا لینا، بہن کا حق دبا لینا، بھائی کا حق دبا لینا، کسی کو حصہ نہیں دینا یا کم دینا، یا خود ہی قبضہ کر کے بیٹھ جانا، دوسرے بھائی کو نہیں دینا، یہ میراث میں کسی طرح گڑبڑی کر رہے ہیں تو یہ مال کا ظلم ہے۔ قرض لے کر کے واپس نہیں کرنا، فراڈ کرنا، پیسے میں دھوکہ دھڑی کرنا، جھوٹ بولے کسی سے پیسہ لینا، یہ سب وہ ظلم جس کا تعلق مال سے ہے۔ نمبر تین، وہ ظلم جس کا تعلق عزت و آبرو سے ہے۔ مثال، جیسے کسی کی غیبت کرنا، کسی پر تہمت لگانا، جھوٹا الزام لگانا، گالی دینا، بے حیائی کا کوئی کام کرنا کسی کے ساتھ، تو یہ وہ ظلم ہے اس کا تعلق عزت و آبرو سے، اور یہ بھی ظلم ہے۔ اور تمام طرح کے ظلم خطرناک اور خراب ہیں، اور اس کا انجام بہت ہی خطرناک اور بھیانک ہے اور برا ہے۔ کسی بھی طرح کا ظلم کرنا اسلام میں جائز نہیں ہے۔ قرآن و حدیث کے اندر سختی سے ہر طرح کے ظلم، زیادتی سے منع کیا گیا ہے، روکا گیا ہے۔